قرآن مجید کے اندر یہ جو آیات مبارکہ میں نے ذکر کی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ اللہ کے نبی نے چند گناہوں کا ذکر کیا، جو آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے گناہ کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر، جب قوم کے اندر، جب کسی قبیلے کے اندر، جب کسی بستی اور ریاست کے اندر یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتے ہیں اور ان عذابوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جب یہ معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب اس قوم پر، اس معاشرے پر مسلط کر دیا جائے گا۔ فرمایا پہلا گناہ، جب معاشرے کے اندر حرام، سود، لین دین، رشوت یعنی حرام خوری عام ہو جائے، لوگ حرام کھانا پسند کریں، چوری کا مال ہو، دھوکے سے کمایا ہوا مال ہو یا سود کا مال ہو، یعنی حرام آمدنی کو جب لوگ کھانا شروع کر دیں گے، حرام کھانا شروع کر دیں گے اور ان کی جسم کا بنا ہوا حصہ، ان کے جسم کا حصہ حرام کے مال سے بننا شروع ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اپنا ڈر اور خوف ختم کر دیں گے اور لوگوں کا ڈر اور خوف ڈال دیں گے کہ وہ لوگوں سے تو ڈریں گے لیکن اللہ سے وہ نہیں ڈریں گے۔ یہ پہلا عذاب اس قوم پر مسلط ہوگا جس قوم کے اندر حرام کھانے کی عادت بن جائے، جو قوم حرام کھانا پسند کرے گا، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، دھوکے سے دیا ہوا کمایا ہوا پیسہ ہو، یا کوئی بھی ایسے ناجائز ذرائع جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے کمایا ہوا پیسہ ہو۔ آج کل جو ہماری اس معاشرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تاجروں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، مال کو روکا ہوا ہے اور اس سلسلے کے اندر ہے کہ وہ پیسے بڑے، ہماری آمدنی زیادہ ہو، لوگ اس وقت روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے سامنے پیسے کی لالچ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حرام جب عام ہو جائے گا، حرام خوری عام ہو جائے گا، ہر وقت انسان جو ہے وہ اس کیوں میں لگا ہو، اس بات کی تلاش میں ہو کہ میں کس طریقے سے حرام کماؤں، حرام کھانے کے ذرائع کو ڈھونڈتا رہے اور اس پر کوشش کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اس کے دلوں سے نکل جائے گا، پھر گناہ کرتے وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، یا علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ کی ذات کو میں دیکھ رہی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ تصور ان کے دل سے ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، رسول اللہ کی محبت اور عظمت دل سے نکل گئی، ہاں لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں آ جائے گا۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ کوئی انسان نہ مجھے دیکھ لے، اللہ دیکھ رہا ہے تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غیروں کا ڈر تو آ جائے گا لیکن اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔